ایک دن حضرت ابو موسیٰ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ ایک سفر پہ جا رہے ہیں، کئی دن ہو گئے کھانا نہیں کھایا، بھوک کی وجہ سے عجیب حال تھا۔ ایک نہر کے کنارے آپ جا رہے ہیں، دیکھا اچانک نہر کے پانی میں ایک سیب بہتا بہتا آ رہا ہے۔ آپ نے فوراً وہ سیب نکالا، کھا لیا۔ کھانے کے بعد آپ کے ذہن میں یہ خیال آیا، یہ سوچ آئی کہ سیب کا مالک میں تو نہیں تھا، نہ ہی اس سیب کی میں نے قیمت ادا کی ہے، نہ ہی اس کے مالک سے میں نے اجازت لی ہے، پوچھا ہے، پرمیشن لی ہے۔ اب یہ میرا تو نہیں تھا، پتہ نہیں کہاں سے آ رہا ہے، لہٰذا اس سیب کا کھانا مشکوک ہے، اس کے مالک سے یا معافی مانگنا چاہیے یا اس کو قیمت ادا کرنی چاہیے۔ جناب حضرت سید ابو موسیٰ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ پانی کے ساتھ ساتھ واپس جا رہے ہیں۔ جہاں سے پانی آ رہا ہے آپ کچھ دور چلے، دیکھا ایک سیبوں کا باغ ہے نہر کے کنارے۔ اسی باغ کا ایک درخت نہر کے پانی کے اوپر جھکا ہوا ہے۔ آپ سمجھ گئے اسی درخت کا وہ پھل ہوگا، اسی ٹہنی کا وہ سیب ہوگا۔ اس خیال سے آپ نے باغ کا دروازہ کھٹکھٹایا۔ جب دروازہ کھٹکھٹایا اندر سے ایک بزرگ نے دروازہ کھولا، وہ بھی سفید ریش تھے، بڑے نورانی چہرہ والے تھے، اور وہ بھی ایسے نورانی تھے انہیں بھی دیکھ کر اللہ کے انوار نظر آ رہے ہیں۔ حضرت ابو موسیٰ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ آپ نے فرمایا بابا جان یہ باغ آپ کا ہے؟ انہوں نے فرمایا ہاں میرا ہے، بتاؤ کیا وجہ ہے؟ فرمایا بابا جی آپ کے باغ کا ایک سیب نہر کے پانی میں جا رہا تھا، میں نے آپ سے پوچھے بغیر وہ سیب کھا لیا۔ اب میں آپ کا مجرم ہوں، آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوں۔ دو باتیں ہیں، یا اللہ کی رضا کے لیے مجھے معاف کر دیں یا میں سیب کی قیمت ادا کرنے کو تیار ہوں۔ اللہ کے ولی حضرت ابو موسیٰ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ آپ نے جب یہ کہا کہ یا معاف کر دو یا سیب کی قیمت لے لو، باغ کا مالک بھی کوئی عام نہیں تھا، وہ بھی اللہ کا ولی تھا، سمجھ گیا یہاں تو دنیا میں لوگ منو سیب ہضم کر جاتے ہیں، کسی کو پرواہ نہیں ہوتی، لوگ حرام کی کمائی سے زندگیاں گزار دیتے ہیں، کسی کی آنکھیں بھی نہیں کھلتی۔ یہ جو آدمی ایک سیب کے لیے میرے پاس آیا، ایک سیب کی معافی لینے کے لیے آیا، یہ کوئی عام نہیں بلکہ خاص ہے۔ حضرت عبداللہ سومی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ اس باغ کے مالک کا نام ہے، یہ بھی اللہ کے ولی ہیں۔ انہوں نے فرمایا او میرے پاس آنے والے، ایک سیب کے لیے تو میرے پاس کیوں آیا؟ مجھے تو پتہ بھی نہیں تھا میرا سیب کس نے کھایا۔ حضرت ابو موسیٰ نے فرمایا بابا یہ ڈر کھینچ کر مجھے تیرے پاس لایا، آج اس سیب کے مالک کو قیمت دے کر یا منت کر کے راضی کرنا آسان ہے، کل سیب کا حساب رب کو دینا مشکل ہے۔ آپ ذرا سوچ چیک کریں، آج ہمارے معاشرے میں کوئی ہے جو اتنا باریکی میں جاتا ہے؟ ایک ایک سیب کے لیے وہ لوگ کتنے بے چین تھے، وہ کتنے بے قرار تھے۔ آج ہم نے کبھی سوچا کھانا کھاتے وقت کہ یہ کھانا حلال کا ہے یا حرام کا ہے؟ ہم تو بس مل جائے بسم اللہ، نہ حلال دیکھا نہ حرام دیکھا۔ حرام کا ایک لقمہ کئی دن کی عبادت کا سکون ختم کر دیتا ہے۔ اور میرے آقا نے فرمایا جسم کا جو حصہ حرام کھانے کی وجہ سے بنے گا وہ گوشت کا حصہ جہنم میں جائے گا۔ یہ حرام چیز کی لعنت اور نحوست ہوتی ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو حرام کمائی اور حرام لقمے سے محفوظ فرمائے۔ حضرت ابو موسیٰ رحمت اللہ تعالی علیہ اپنے آپ کو بزرگ کے سامنے پیش کر دیا، جناب یا قیمت لے لیں یا اللہ کی رضا کے لیے معاف کر دیں۔
آگے والا بابا بھی سمجھ گیا جو ایک سیب کے لیے میرے پاس آیا ہے یہ کوئی عام نہیں، یہ اللہ کا محبوب ہے۔ آگے بھی ولی تھا، ادھر بھی ولی تھا۔ عبداللہ سومی باغ کے مالک نے کہا اچھا تو مجھ سے سیب کی معافی لینا چاہتا ہے نا، تو میری دو شرطیں ہیں۔ پہلی شرط یہ ہے تمہیں 12 سال میرے اس سیب کے باغ کی رکھوالی کرنا ہوگی، گوڈی کرنا ہوگی، اس کا خوراک پانی کا انتظام کرنا ہوگا، 12 سال نگہبانی کرنی ہے، تمہیں منظور ہے؟ دیکھیے ان لوگوں کے دل میں کتنا اللہ کا ڈر موجود تھا کہ 12 سال نوکری کر کے اس بابے سے معافی لینا آسان ہے، اللہ کی جناب میں حساب دینا مشکل ہوگا۔ فرمایا ٹھیک ہے بابا جان، مجھے یہ شرط منظور ہے۔ حضور غوث پاک کے والد محترم نے ایک سیب کی معافی کے لیے 12 سال عبداللہ سومی کے کھیت کی رکھوالی کی، باغ کو پانی دیا، باغ کو گوڈی کی، رکھوالی کی۔ ایک مرتبہ عبداللہ سومی باغ کا مالک آئے، فرمایا بیٹا میرے باغ کے سیب میٹھے ہیں یا کیسے ہیں؟ آج کل کیسا ہے پھل، ذائقہ کیسا ہے؟ حضرت ابو موسیٰ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے فرمایا جناب آپ نے مجھے رکھوالی کے لیے رکھا ہے، سیب کھانے کے لیے نہیں۔ 12 سال ہو گئے ہیں میں رکھوالی کر رہا ہوں، تیرے ایک سیب کو بھی ہاتھ نہیں لگائے۔ کس قدر ان لوگوں کے ایمان مضبوط تھے۔ دوستان گرامی قدر حضرت جناب ابو موسیٰ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ غوث اعظم کے والد محترم جب 12 سال اپنی ڈیوٹی کر چکے، بابا کے پاس گئے، حضرت عبداللہ سومی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ سے عرض کیا جناب والا آپ کی ایک شرط مکمل ہو گئی، اب دوسری شرط کیا ہے؟ عبداللہ سومی نے کہا او سیب کی معافی لینے والے، اب دوسری شرط یہ ہے اگر تو سیب والا جرم معاف کروانا چاہتا ہے تو میری بیٹی سے شادی کرنا پڑے گی، لیکن میری بیٹی میں یہ عیب ہے، میری بیٹی آنکھوں سے اندھی ہے، ہاتھ اور پاؤں سے وہ معذور ہے، کانوں سے بہری ہے، ان عیب والی لڑکی کے ساتھ تو نکاح کرے گا یا نہیں؟ آپ نے فرمایا مجھے یہ شرط بھی منظور ہے۔ حضرت عبداللہ سومی نے اپنی بچی کا نکاح حضرت ابو موسیٰ کے ساتھ کر دیا۔ جب پہلی رات بیوی کے کمرے میں گئے، اپنی زوجہ میں کے کمرے میں گئے، آپ کے ذہن میں یہ خیال تھا میری بیوی اندھی ہوگی، میری بیوی کانوں سے بہری ہوگی، میری بیوی ہاتھوں پاؤں سے معذور ہوگی، لیکن جب بیوی کے کمرے میں گئے دیکھا اس کی آنکھیں بھی سلامت ہیں، اس کے کان بھی سلامت ہیں، اس کے ہاتھ پاؤں بھی سلامت ہیں اور حسن و جمال کا پیکر ہے۔ آپ دوڑ کر باہر آ گئے، اپنے سسر سے کہا، عبداللہ سومی سے کہا جناب میں کسی غلط کمرے میں چلا گیا، وہ لڑکی تو آنکھوں والی ہے، کان بھی ٹھیک ہیں، ہاتھ پاؤں بھی ٹھیک ہیں، آپ نے تو کہا تھا میری بچی اندھی بھی ہے، بہری بھی ہے، معذور بھی ہے۔ اس وقت عبداللہ سومی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ آپ نے فرمایا ابو موسیٰ تو نے بڑا نفع والا سودا کر لیا، اصل بات یہ ہے میں نے اس لیے کہا کہ میری بیٹی آنکھوں سے اندھی ہے، آج تک میری بیٹی نے غیر محرم کا جسم نہیں دیکھا، کسی غیر محرم نے میری بیٹی کے جسم کو نہیں دیکھا، کانوں سے بہری اس وجہ سے ہے، آج تک میری بیٹی نے کسی غیر محرم کی آواز کو نہیں سنا، پاؤں کے ساتھ کسی کی جانب چل کر نہیں گی، مطلب میری بیٹی تقوی و پرہیزگاری کا پیکر ہے، تہجد گزار ہے، باحیا ہے، سیدہ فاطمہ کی سیرت پر عمل کرنے والی ہے۔ آپ برادران گرامی قدر ایک جانب غوث اعظم کا والد ابو موسیٰ، دوسری جانب آپ کی اماں ام الخیر فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ، باپ بھی سید ہے، ماں بھی سیدہ ہے، ان دو تقوی کے سمندر جب آپس میں ملے، ان کے ملنے سے جو تقوی کا ہیرا امت کو ملا ہے اس کا نام عبدالقادر جیلانی۔